السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایس سی او سمٹ میں جو چائنا کی پاور پروجیکشن تھی وہ بہت چھائی ہوئی ہے، اور کیا یہ واقعی بیجنگ سے دنیا کے لیے کوئی پیغام تھا، اس پر میں آج اپنے شو میں بات کروں گی۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کی طرف کسی بڑے وکلا کے احتجاج کا عندیہ دے رہے ہیں علامہ راجہ اقبال صاحب، اور اس کے علاوہ نون لیگ میں جو ہے وہ حنیف عباسی خواجہ آصف کے درمیان بھی کچھ چل رہا ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ سہیل وڑائی صاحب نے ایک اور کالم لکھ دیا ہے، اس کالم کے انسائٹس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں۔ میں تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے آج یاد آ رہا تھا شہباز گل۔ اچھا، ہاں، شہباز گل بڑا یاد ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا جھوٹا کون ہے، تو میں سمجھا انڈین سائڈ پر مودی بڑا جھوٹا ہے، لیکن شہباز گل از ناٹ سیکنڈ ٹو مودی۔ ہاں، جھوٹوں کو آئی جی بلکہ کیا جھوٹوں کا جو ہے نا وہ چیف سیکرٹری کہہ دیں اس کو۔ اچھا، او یس، کیا جھوٹ بول دیا؟ کوئی سچ کون سا بولا؟ پوری ایس سی او کے ٹائم جو سارا کا سارا وہ جھوٹ کے پرندے اس نے بولے، نیریٹو وہ بنا رہا تھا جو کہ انڈین میڈیا کو سوٹ کرتا ہے، جو انڈین میڈیا کے نیریٹو کو اپنی زبان سے جو ہے وہ ادا کر رہا تھا، یہ شہباز گل سے یعنی کہ اللہ ہے کہ تو بس مان لیں اس کی حرکتیں بڑی غلیظ ہیں، بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، لوگوں سے متعلق بلو دا بیلٹ گفتگو بھی کرتا ہے، اور خود یہاں پر جھوٹ بول کر جھوٹے وعدے کر کے یہاں سے بھاگا، اور پھر واپس اس نے پکڑا ہی نہیں دیا، واپس نہیں آیا پاکستان، اور وہاں پر جا کر انقلابی بن گیا۔ تو یہ اس کی اصلیت ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب پاک فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اور اس قسم کی دیکھیں اس طرح کچھ حاصل نہیں کر پائے گا یہ شخص۔ یہ پہلے بھی اس کو عمران خان نے بھی ٹھوٹ مارا ہوا تھا، پتہ آپ کو؟ یہ عمران خان کے ایک دفعہ پنجاب حکومت میں اس کو شامل کیا تھا، پھر پنجاب حکومت سے اٹھا کے باہر پھینکا اس کو، پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ نعیم الحق صاحب مرحوم کے ذریعے جو آگے نزدیک ہونا شروع کر دیا اس نے۔ تو اس کی اپنی تو سیاسی کوئی حیثیت نہیں ہے نا جی۔ مجھے یاد ہے ارشد شریف کے پاس آتا ہوتا تھا، عدیل راجہ کے پاس، ارشد شریف کے پاس، ہم اس ٹائم تعلق تھا ہمارا آپس میں۔ تو بس یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیسکلی ان کی اپنی سیاست نہیں ہے، یہ بس اب جو انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں ان کے ہتھے چڑھ چکی ہیں، اب یہ را کے یا یہ دیگر جو ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھ چڑھ کر ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں، اپنا کوئی نیریٹو کو سوچ نہیں ہے۔ عادل راجہ میں اور شہباز گل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب عادل راجہ، حیدر مہدی، شہباز گل، شہزاد اکبر، یہ اب ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں۔ اچھا حسن، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایس سی او میں جو پاکستان کی ریپرزنٹیشن تھی اس کو بھی بہت کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی یا پولیٹیسائز کیا۔ آئی تھنک سو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن عالمی کسی پلیٹ فارم پر اور کسی اتنے بڑے ایونٹ میں جو ہے وہ ہم پاکستانی ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کو ہی وہ آگے رکھنا چاہیے۔ کس طریقے سے ایس سی او کو آپ دیکھتے ہیں؟ اور جو بہت باتیں بھی کی جا رہی ہیں، پاور پروجیکشن تھی، ایک میسج تھا بیجنگ میں، ہم نے جو ہے وہ شہباز شریف کو بھی دیکھا، کم جونگ ان کو بھی دیکھا، پیوٹن کو بھی دیکھا۔ اب یہ کہتا ہے شہباز گل ہی بات کروں، کہتے 2 لے گیا شہباز شریف سعودی عرب۔ کیسی بات کر رہا ہے یار یہ بندہ؟ اب دیکھیں وہ جو بینر لگایا تھا امدادی کیمپ کا، اس کو تشبیہ دے رہا ہے جی کہ مریم نواز شریف کی تشہیر کے لیے پاک فوج کا جوان کر رہا ہے۔ حالانکہ رینجرز کا لڑکا تھا، وہ چڑھ کے مطلب ہیلپ کر دیتے ہیں جب سیلاب ہوا ہے، وہاں پر کوئی رینجرز کوئی پولیس والا نہیں، وہاں پر تو سب رضاکار ہیں اور وہ بیسکلی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اب ریلیف کیمپ لگ رہا ہے، ریلیف کیمپ کے بینر کو اس نے اوپر کر کے لگا دیا، اس کو جناب کیا تشبیہ دی ہے۔ تو یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ اب آپ بات کر رہی ہو انڈین میڈیا کے پیٹ میں مروڑ پڑے ہوئے ہیں جو اس پریڈ کے اوپر، جو کہ 80th سیلیبریشن تھی ان کی، ایک قسم کی نیشنل پریڈ تھی جس میں انہوں نے جاپان کو شکست دی، اس پہ اپنا مسل ظاہر کیا نا جی چائنا نے۔ اس نے دکھایا جی کہ اپنی وکٹری کی سیلیبریشن بھی تھی، اپنی مائٹ بھی دکھائی، اپنی ٹیکنالوجی بھی دکھائی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ وہ مجھے دکھانے کے لیے کی ہے انہوں نے، اور میں نے دیکھی ہے۔ اب یہ دیکھیں تو یہ تو وہ چیز آ گئی، لیکن یہاں پر انڈیا کس کھاتے میں آ گیا جی؟ انڈیا تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا۔ انڈیا میں تو اب یہ پرابلم ہے، صفِ ماتم اس طرح کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا یقینی طور پر چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہ رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس کا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، اور چین پاکستان کو اپنا قریبی سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پاکستان دیکھیں، چائنا اگر اس وقت امریکہ سے طاقتور نہیں ہے تو امریکہ سے کمزور بھی نہیں ہے۔
بالکل ٹھیک ہے. چائنا اس وقت اگر امریکہ سے طاقتور نہیں ہے تو امریکہ سے کمزور نہیں ہے. پریزیڈنٹ شی نے بھی کہا کہ جی ہم دنیا میں امن کو فروغ دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جنگیں نہیں پسند. تو ٹرمپ بھی یہی بات کر رہے ہیں. ٹرمپ بھی دنیا سے جنگوں کا خاتمہ چاہ رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک طرف چائنا اور ایک طرف جو امریکہ ہے وہ دونوں کی سوچ اس وقت ایک ہے. دونوں اس وقت دنیا میں جو ہے وہ امن چاہ رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اس حوالے سے خاصا کام بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے تو جنگیں رکوائیں, آرمینیا اور آذربائیجان کی صلح کرا دی, جو سیز فائر کرا دیا پاکستان کا اور انڈیا کا. انہوں نے ایران کا اور اسرائیل کی بھی جنگ بندی کروا دی. تو اور کیا کرے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ اور چائنا کا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے حوالے سے, اور اس طریقے سے ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. یعنی آپ کہیں کہ دیگر ممالک کا کہ جناب وہ جنگیں چھڑیں. ہاں سوائے انڈیا کے کسی ملک کی کوئی ایسے عزائم نہیں ہے اس ٹائم کہ وہ کسی ملک کے ساتھ جنگ چھڑے. انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑے گا. اچھا چھڑے گا لیکن ابھی نہیں, ابھی تیاری کر رہا ہے نا. ابھی اس کے عزائم ہیں, اس کی تیاری ہے, اس کا مقصد ہے, وہ اس کا ایک اب ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے. کیونکہ جو ذلت وہ اپنے نام کر چکا ہے, اس کے بعد مودی نے الیکشنوں سے پہلے یہ جنگ چھیڑ کر تو کچھ اپنی فیس سیونگ وہ چاہ رہا ہے. بالکل یہ اس کا مقصد ہے نا, کیونکہ پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو گیا ہے. بالکل یہ وجہ ہے. اچھا آگے ایک اور بات بھی آپ نے بات مجھ سے کہا تھا کہ میں پوچھوں گی, آپ بھول گئی ہیں سوال پروگرام سے پہلے, آپ نے انٹرو میں بھی نہیں ذکر کیا اس کا. وہ آپ کہہ رہی تھی کہ سوال کیا جاتا ہے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے آرمی چیف کے. ہاں جی, یہ مرین بیٹھک میں توسیع کی باتیں, یہ سب چیزیں بھی چل رہی ہیں امپورٹنٹ اس پہ. دیکھیں جی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو محمد مالک صاحب کو کہا جی کہ تسلسل کا فیصلہ ہو چکا ہے. بالکل ہی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ میٹنگ. رانا صاحب اوکے. اور رانا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں تسلسل کا فیصلہ, تو ظاہری بات ہے جب وہ حکومت بنی تھی تب سے بھی یہی تھا کہ جناب جس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ, ایک ہائبرڈ سسٹم کا نام دیا اس کو, تو یہ ہائبرڈ سسٹم ہے جی. میں نے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا یہ ہائبرڈ سسٹم ہے, لیکن اٹس ڈیلیورنگ. تو اسی نے چلنا ہے نا. اس میں فیصلہ کون سی بیٹھک میں کون سا ہو گیا؟ کوئی نہیں. اس میں تو صرف ضمنی الیکشنز کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. یہ تو عجیب بات کی ہے رانا صاحب نے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ یہ بات کیوں کی انہوں نے. ایک بات رانا صاحب نے ایک ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے. رانا صاحب نے ڈیبیٹ نہیں چھیڑی جی, یہ اینکرز نے کوشچن کیا. یہ اینکر سوال کر رہے ہیں, یہ سوال یہ اینکرز کر رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم جو ڈیجیٹل جو ایک فورس ہے پی ٹی آئی کی, جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ, وہ یہ سوال ریز کر رہے ہیں, اور اس سوالوں کے اوپر یہ اینکرز بھی سوال کر رہے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جی بالکل. یہ بیسیکلی بنیادی طور پر ان اینکرز کو, ان میڈیا کے جو میرے بھائی ہیں, ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ایک نون ایشو کو ایشو کیوں بنا رہے ہو. اب 2027 تک آلریڈی ریٹروسپیکٹو جو ہے وہ قانون سازی ہو چکی ہے, تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, جو سوال اٹھا رہے ہیں, کیا وہ انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں اس معاملے کے اندر, یا وہ افیکٹڈ پارٹیز ہیں؟ ان کا لوکل سٹینڈ آئی کیا ہے سپوزٹلی, اور جن کا لوکل سٹینڈ آئی بنتا ہے, جو افیکٹڈ پارٹی یا انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں, وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں, ان کے پاس لیگل ریمیڈیز موجود ہیں. اگر خلاف آئین کوئی چیز ہو رہی ہے, کوئی خلاف قانون کوئی چیز ہو رہی ہے, کوئی نوٹیفیکیشن اگر ہونا لازمی ہے بقول یہ کہہ رہے ہیں, تو ٹیسٹ کر لو نا یار, جاؤ کورٹ میں, دروازے کھلے ہوئے ہیں. جل باجوہ کے معاملے پر درخواست چلی گئی تھی, نہیں چلی گئی تھی, تو لے جاؤ درخواست لے جانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا. تو کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ یہ جو اینکر بات کرے اس کو بندہ کہے تو جا کورٹ میں, تو میڈیا پر چسکا نہ لگا. فوج چسکا نہیں ہے. فوج should not be part of political discussion. It should not be part of جو کرنٹ افیئرز کے جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اس پر بات کا معاملہ نہیں ہے. جاؤ کورٹ میں, جس کو تکلیف ہے, جس کا انٹرسٹ ہے, وہ جائے کورٹ میں. کیوں نہیں جاتے؟ بیسکلی ایک نون ایشو کو ایشو بنایا جاتا ہے. اچھا تحریک انصاف کے جو حمایتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ان کو تکلیف ہے, تو وہ بتائیں نا کس کو بنانا چاہ رہے ہیں. آرمی چیف بتا دیں, نام اس کا بتا دیں جو آرمی چیف بننا چاہ رہے ہیں. ابھی تو پھر یہ ڈیبیٹ 2027 کے بعد ہی شروع ہوگی نا. آج کیوں کر رہے ہیں پھر؟ ہاں آج کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ویسے اطلاع کے لیے لوگوں کی, اس وقت جو ہمارے آرمی چیف کی صرف مدت ملازمت نہیں بڑھی 3 سال سے 5 سال, تمام سروسز چیفز کی بڑھی ہے. بالکل. اور جو ایئر چیف ہیں آئی بلیو کہ وہ آلریڈی 4تھے یا 5ویں سال میں 4 سالوں کے مکمل ہو چکے ہیں, 5واں سال شروع ہو چکا ہے. اسی لیے جب فیلڈ مارشل کی پروموشن ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ وہ مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بھی
ان کی اپنی خدمات جاری رکھیں گے بطور ایئر چیف. تو 5th ایئر جب کمپلیٹ ہوگا تو کیبنٹ کی منظوری کے بعد ان کی آلریڈی ایکسٹینشن ہو چکی ہے. آپ سمجھیں بات؟ بالکل. تو وہ تو 5ویں سال میں ہے. کیا نوٹیفیکیشن کوئی ہوا؟ کیا کسی نے نوٹیفیکیشن دیکھا؟ تو یہ اینکر صاحبان ہیں جو ٹی وی کے اوپر نون ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں, تو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا نا, یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو ٹوک کرتے ہیں؟ ایک بات, کیا انہی کے ایجنڈے کو فروغ دینا ہے؟ تو یہ کچھ یعنی اپنی عقل کو بھی ہاتھ مارو, کچھ اپنے دماغ کا بھی استعمال کرو, اور پھر جب باتیں کرو تو کہتے ہیں جی کہ ہمارا کیا قصور تھا. شاید یہ ٹی آر پی اور ویورشپ کا مسئلہ ہے. پھر آپ کا قصور پھر آپ کو یاد آ جائے گا قصور کیا تھا, یہ بھی دیکھ لیجیے گا. اچھا یہ بتائیں, علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ جناب کے اسلام آباد میں کوئی بڑا وکلا کا احتجاج یا اجتماع ہونے جا رہا ہے, ایسا کچھ ہے؟ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بڑے زور کی جو ہے نا لیڈر آف دی اپوزیشن شپ آئی ہوئی ہے, بالکل سینٹ کی. وہ اب چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے میں خبروں میں آؤں, میں لیڈر آف دی اپوزیشن بن جاؤں, میں تو زندگی میں جو ہے وہ دوبارہ کہتا سینٹر نہ بن سکوں. لیکن میں اچھک صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اچھک صاحب کا بھی یہ مسئلہ ہے نا, وہ بھرپور کوشش ہے, لیکن ان کی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ان کو قبول نہیں کرے گی, نہ کرنے کو تیار ہے. عمران خان کے دیکھیں نا کمیٹی سے وہ استعفے دے رہی ہیں, تو لیڈر آف دی اپوزیشن کو بنائیں گے, وہ تو اسمبلی سے استعفیٰ دینا انہوں نے نیکسٹ اسٹیج کے اندر. وہ یا استعفے دیں یا نظام کا حصہ بنے. تو نظام کا حصہ اگر انہوں نے بننا ہے تو وہ لیڈ ان کو تو نہیں کرنے دیں گے. یہ بات بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. اگر پی ٹی آئی نے نظام کا حصہ رہنا ہے, اسمبلیوں کا حصہ رہنا ہے, تو علامہ راجہ ناصر عباس یا محمود اچکزئی ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہوں گے. تو پھر کیا وہ خان صاحب سے منعرف ہونے کی ضرورت تو خان صاحب ان سے استعفے کیوں دلوا رہے ہیں؟ تو پھر استعفے دیں, اسمبلی سے باہر نکلے. اچھا اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے, یہ عقیل صاحب نے کہا, بیرسٹر عقیل نے, کہ جو ہے ان کے استعفوں کو ہولڈ کیا جائے گا اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے, کیونکہ وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں. ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بیرسٹر عقیل صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہولڈ نہیں کیا جائے گا, تمام استعفے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور جب وہ واپس آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد انہی استعفوں کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جائے گا. اچھا وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, وہ تو ویسے اور بات کر گئے نا عقیل صاحب, شاید اپنی دانست میں انہوں نے ٹھیک بات کی ہے, لیکن وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جائے گا. کوئی استعفے دینے کی خواہش تو نہیں تھی, اور اسپیشلی پی ایس سی کی چیئرمین شپ کون چھوڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ فیڈرل منسٹر کی ایکویلنٹ اس کا عہدہ ہے, حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے پوری گورنمنٹ کی, وہ بڑا طاقتور عہدہ ہے, اور بڑا طاقتور وزیروں سے بھی زیادہ طاقتور عہدہ ہے. تو وہ عہدہ چھوڑنے کا دل نہیں ہے, لہٰذا اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے اندر لوگ جو ہیں وہ اسپیکر کو اپنے پیغامات خفیہ پہنچا رہے ہیں کہ جناب ابھی استعفے منظور نہ کریں. تو وہ دیکھیں گے ایک ٹائم کے اوپر, اب ان کی باتوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ کچھ لو کچھ دو, تو اگر وہ تعاون کرے گی پی ٹی آئی تو پھر ان کے استعفے ریجیکٹ ہو جائیں گے, اور اگر تعاون نہیں کریں گے تو پھر منظور بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اسمبلی سے کچھ جانا پڑ جائے. اوکے اچھا جناب, نون لیگ میں بھی کچھ لڑائیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, حنیف عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے درمیان بھی کچھ چل رہا ہے, اس کی بھی بڑی چرچا ہے سوشل میڈیا پر, آپ کیا کہتے ہیں؟ حنیف عباسی نے بات ٹھیک کی ہے جی. حنیف عباسی صاحب نے کہا جی کہ آپ کو اگر تنقید کرنی ہے تو حکومت چھوڑ دیں, تو بات ٹھیک ہے نا جی. آپ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ون یو آر ممبر آف کیبنٹ, تو پھر آپ نے پوری حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, یا پھر آپ حکومت کا حصہ نہیں ہوتے, یا ہوتے ہیں یا نہیں. بیسیکلی کیا ہے حکومت, کیا ہے, واٹ از گورنمنٹ؟ حکومت از بیسیکلی فیڈرل کیبنٹ اینڈ پرائم منسٹر. بالکل. تو ہر ایک نے دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا, نہ کہ آپ خود خواجہ صاحب نے جو بیوروکریسی کی طرف نشاندہی کرائی وہ غلط تو نہیں تھی؟ ان کا کام نشاندہی نہیں ہے نا جی, ان کا کام ایکشن کرانا ہے نا. اوکے بالکل, جو ان کی رسپانسبلٹی ہے, ان کا رول جو ہے اس ٹائم نہیں ہے. لیکن باتیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں خواہش سب سے, میں اعتراض نہیں کر رہا, باتیں ان کی ٹھیک ہیں, لیکن جو ان کا عہدہ ہے اس ٹائم وہ ان کو اجازت نہیں دیتا. تو پھر حنیف عباسی کی یہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور پھر آپ بات کریں, تو پھر ان کی بات کا وزن بھی زیادہ ہوگا نا. لیکن استعفیٰ اگر نہ دیتے ہوئے تو خواہش صاحب تنقید کریں گے تو وہ بھی تھوڑا مناسب نہیں ہوتا, وہ اخلاقی طور پر مناسب نہیں ہے. آپ کا کام ڈیفینڈ کرنا, نہ کہ تنقید کرنا. جب اگر آپ کو تنقید کرنا ہے تو پھر آپ حکومت کا حصہ نہ رہیں. تو یہ بات تو امپورٹنٹ ہے. حنیف عباسی کچھ ذاتیات نہیں ہیں, اور وہ جو ایس کے بی والوں کی بات کر رہے ہیں کہ ایس کے بی والوں کے ساتھ حنیف عباسی کا تعلق ہے, یقینی طور پر تعلق ہوگا, لیکن اتنی ضرورت نہیں حنیف عباسی کی کہ خواجہ آصف کے اوپر بات کر لیں. وہ بیسیکلی انہوں نے گورنمنٹ کو ہی ڈیفینڈ کیا ہے.
ہاں بالکل گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کیا. اچھا بالکل پروگرام کے آخر میں سہیل وڑائی صاحب نے ایک اور کالم لکھ دیا. پہلے کالم کی ان کی چرچا نہیں مک رہی تھی. وہ کہہ رہے ہیں جناب صلح صفائی مفاہمت جو ہے وہ کمزور ڈرپور لوگ نہیں کرتے, بڑے دلیر لوگ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کی بھی ایگزامپل دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ ڈیل نہیں کی تھی, انہوں نے مفاہمت کر کے اپنی ایک اسٹرینتھ شو کی تھی. نیلسن منڈیلا کیا وہ کرتے ہیں. تو واقعی جو وہ یہ مشورے دینے چاہ رہے ہیں ایسا کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں بات جو انہوں نے کی ہے وہ بات تو ٹھیک ہے, ہمارے سامنے دیکھیں یہ بے نظیر کا ذکر کر دیا انہوں نے, بے نظیر صاحبہ کا, انہوں نے نیلسن منڈیلا کا ذکر کر دیا. تو ان کو ذکر کرنا چاہیے تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, صلح حدیبیہ کا. بالکل صلح حدیبیہ میں طاقتور اسٹرانگ پوائنٹ کے ہونے کے باوجود بھی امن کو چانس دیا اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا گیا. تو میرے خیال سے وہ بھی مشعل راہ ہے ہمارے لیے جی. تو یہ باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. صلح یک طرفہ نہیں ہوتی, دو طرفہ ہوتی ہے. اور ایک ہی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام غلط کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے پبلک اپالوجی کرنی تھی, جو آپ نہیں کیا, آپ نے وقت گزار چکے ہیں, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے, تو وہ وقت گزر چکا. اب کہتے ہیں نا کہ پلوں کے نیچے پانی بہ گیا, پلوں کے نیچے پانی نہیں بہ گیا, کہتے ہیں کہ وہ تیر کمان سے نکل چکا ہے. اچھا, تھینک یو ویری مچ.